السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل شأنه: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد من الاجتهاد في العبادة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، بات کی ابتدا کچھ اس طرح سے دل چاہتا ہے کہ کی جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالی کو اگر اس امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان جیسا مہینہ عطا نہ فرمایا۔ رمضان جیسے مہینے کا ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس امت کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے۔ بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رجب ایسا ہے کہ فضیلت ایسی ہے جیسے میری امت کی فضیلت دیگر امتوں پر، اور شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت دیگر انبیاء پر۔ فرمایا کہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی برتری اللہ کی مخلوقات پر۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، کیا عظیم الشان ہستی کے مالک ہیں کہ اس کے ہمسر کوئی نہیں۔ اسی طرح رمضان جیسا مبارک و مسعود مہینہ کہ لا مثل لا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کی کوئی شان ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے اس میں بہانے سے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کس قدر غفار ہیں۔ کیوں غفار ہیں؟ بزرگوں، واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے شیطان ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا، سب نے کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، تکبر کرتے ہوئے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقته من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔
اور مٹی کی صفت زمین پہ رہنا ہے، اور آگ اوپر کو جاتی ہے، اور میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میری طبیعت کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، ضرورت نہیں ہے۔ جاتے ہوئے وہ اللہ کی رحمت کو سمجھ رہا تھا کہ اللہ صفت جلال کے ساتھ بھی اگر ہو تو اللہ کی ایک صفت رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے رحیم ہے، اور جلال میں بھی ہو تب بھی رحیم رہتے ہیں۔ فوراً کہا انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ اے اللہ آپ نکال تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے زندگی لمبی چاہیے۔ کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک جیوں گا۔ کہا اللہ نے جا، تجھے زندگی بھی لمبی دے دی، اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو جس کی وجہ سے یہاں سے نکالا جا رہا ہوں، تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں ادھر تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ ہمت دی، یہ طاقت دی، دوسری طرف امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا۔ آج جب بھی شیطانی وسوسے آئیں تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اعوذ باللہ کو فرمایا کہ پناہ مانگو اللہ کے ذاتی نام سے۔ اللہ کا دیکھیے ایک ذاتی نام ہے اور صفاتی نام ہے، رحمان ہے اللہ، رحیم ہے اللہ، بادشاہ ہے اللہ، مغفرت کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، لینے والے ہیں۔ 99 صفتیں ہیں اللہ کی، اور اس سے زیادہ اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذاتی نام سے کیوں شیطان سے پناہ مانگنے کی بات ارشاد فرمائی ہے؟ اگر ہم آپ کو عام زبان میں سمجھائیں تو دیکھیے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سے رابطہ کرنے کے لیے آپ سے کہوں کہ آپ میرے آفس کے نمبر پر فون کریے، میرے سے بات ہو جائے گی۔ لیکن وہاں اس کا ایک نوکر بیٹھا ہوتا ہے، اگر سیٹ کے سمجھ میں آیا تو ٹھیک، ورنہ کہہ دے گا کہ ابھی میٹنگ میں ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو ذاتی نمبر دے دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا میرا تعلق مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ تم جب چاہو، جس طرح چاہو، جس انداز میں چاہو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو موجود پاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم شیطان جس کی طاقت کا ذکر تم نے سنا، اگر اس سے حفاظت چاہتے ہو تو میرے ذاتی نام سے تم یاد کرنا، اور شیطان سے پناہ چاہنا، اللہ رب العزت والجلال تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ تو بزرگوں، اللہ نے ساتھ میں ہمیں اور آپ کو ایسی پناہ گاہ دی ہے۔ اور پھر دیکھیں شیطان کی جہاں طاقت و قوت کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہانے سے معاف کرنے کا اعلان فرمایا، اور پھر اللہ کی رحمت پر قربان جائیں کہ جہاں بھی انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے انسان نے غلطی کر دی، بلکہ اللہ کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ آپ اس کو اردو میں اور سمجھیں کہ ایک عورت کے ایک لڑکا ہے اور وہ اس کو بے انتہا چاہتی ہے، اتفاق سے اگر وہ بگڑ جائے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ میری اولاد بگڑ گئی،
بلکہ کہتی ہے کہ اس کے دوستوں نے اس کو بگاڑ دیا. میری اولاد تو بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ انسان کے اوپر یہ بات آئے کہ وہ گمراہ ہوا، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے اوپر بات آئے کہ اس نے گمراہ کر دیا. یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا بہانہ ہے اپنی محبت کے اظہار کرنے کا. بزرگوں، اسی محبت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. اور آپ دیکھیں کیسے کیسے ذرا ذرا سے بہانے پر اللہ تعالیٰ، اگر شیطان کی طاقت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے بہانے بنا دیے. فرما دیا کہ جاؤ جبرائیل، زمین میں جتنے سرکش شیطان ہیں سب کو قید کر دیا جائے رمضان کے مہینے میں، کہ انسان اور مسلمان عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی عبادت خراب نہ ہو جائے. اور سنیے، اللہ نے فرما دیا کچھ انسان ہیں کمزور طبیعت کے ہیں، ہو سکتا ہے دعاؤں میں طبیعت نہ لگے، ہو سکتا ہے دل میں کچھ تنگی ہو، دعا کرنے کا وقت نہ ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسلمان اس حالت میں، بے ہوشی کے حالت میں، اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا، جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے، کہ اللہ نے فرما دیا سمندر کی مچھلیوں تم دعا کرو، چرند پرند تم دعا کرو روزے داروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں، ان کے درجات بلند فرما دیں. اور پھر فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا تو سب سے زیادہ مقبولیت کا وقت ہے، کہ جو چاہو، جیسے اگر آپ اپنی بینک کی کتاب کسی کو کہہ دیں، یا آج کل کے زمانے میں کہہ دیں کہ تم اپنی مرضی سے جو رقم ڈالنا چاہو وہ ڈال لو، وہ تمہاری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا ہے افطار کے وقت کا کہ جو مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرمائیں گے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات ندا دینے والا، آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزقه. سمائے دنیا پر اللہ تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، کون ہے مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کون ہے رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق عطا فرمایا جائے. اور اسی پر بس نہیں، اللہ تعالی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج اگر ٹھیک ہے نہیں رکھ پائے لیکن اس کے باوجود عیدگاہ میں آ گئے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. بزرگوں، یہ بہانے سے مغفرت یا بہانے سے اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا، یہ در حقیقت اللہ کی محبت کی علامت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے، اس کے ارد گرد بادلوں کا سا ایک پردہ ہوگا اور اس کو یاد دلائیں گے تو نے فلاں موقع پر ایسا کیا، فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، فلاں موقع پر ایسا کیا تھا. جب سارے گناہ یاد دلا دیے جائیں گے تو
وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ کیا اب تو میری مغفرت نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ تعالی فرمائیں گے دیکھ، جس اللہ نے تجھے دنیا کے سامنے رسوائی سے بچایا، آج اللہ تعالی جو اللہ تجھ کو دنیا میں رسوائی سے بچانے والا ہے، وہی اللہ آج قیامت کے دن تجھ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ جا، ایمان کی بنیاد پر تیری مغفرت فرما دی، تیرے اعمال بھی کسی کو نہیں پتہ چلیں گے۔ یہ اللہ کی محبت نہیں اور تو کیا ہے۔ لیکن بزرگوں، جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کی بات آتی ہے، بطور خاص عشرہ اخیرہ میں، طاق راتوں میں عبادتوں کا ذکر آتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا، اور شب قدر اردو میں کہا جاتا ہے۔ قدر کے معنی آتے ہیں عزت کے، تکریم کے، شرافت کے، مرتبے کے، بلندی کے، مقام کے۔ اس رات کا مقام، ان راتوں کا، طاق راتوں کا مقام یا شب قدر کا مقام جانتے ہیں لوگ، اس کی منزلت کو، قدر کو جانتے ہیں اللہ والے لوگ، کتنی عزت والی رات ہے۔ یا قدر کے معنی آتے ہیں تنگی کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ، چونکہ قرآن کی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل امین، اور اتنی بڑی تعداد میں نازل ہوتے ہیں دنیا میں کہ قدر تنگی ہو جاتی ہے۔ فرشتے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ دنیا میں تنگی ہو جاتی ہے فرشتوں کے آ جانے کی وجہ سے، کہ اب اس کے بعد گنجائش نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر ذکر کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، سلام و مصافحہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات رقت، دعاؤں میں رقت طاری ہونے کے سلسلے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں، یہ قدر و منزلت کی راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ بزرگوں، لیکن اس کے باوجود 4 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں تو کیا، شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ بزرگوں، اس میں سے پہلا ہے مشرک، دوسرا ہے وہ شخص جو نشے کا عادی رہنے والا ہو، شراب ہو یا ہر وہ چیز جس سے انسان کی عقل معاف ہو جائے، ٹھکانے پر نہ رہے، چال بدل جائے، بول چال بدل جائے، نشے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب قدر میں بھی حدیث کے الفاظ مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں، بزرگوں، ان کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنی سزا کو اس دنیا میں نہ دیکھ لیں۔ اس لیے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اطاعت نصیب فرمائے۔ اور چوتھا وہ شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی شب قدر میں، بزرگوں، وہ ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کسی کے لیے برے جذبات رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ شب قدر کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کو باندھ لیا کرتے تھے کہ اب رات میں سونا نہیں ہے،
وَأَحْيَا لَيْلًا، اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر پتہ چل جائے کہ شب قدر میں ہم کیا پڑھیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ راتیں جو چل رہی ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم خالی طاق راتوں میں عبادت کریں گے، بلکہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک رات نہیں جاگ پائے تو دل میں ملال نہ ہو کہ ابھی تک راتیں باقی ہیں، ان میں جاگ لو، افسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں کہ امت محمدیہ کو اگر کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مسافر ہو گیا ان راتوں میں، تو وہ بھی نا امید نہ ہو کہ رمضان کی ہر رات تو ایسا لگتا ہے جیسے شب قدر ہے۔ لہذا اس کو بازاروں کی زینت نہ بننے دیں، اس کو ہوٹلوں کی زینت نہ بننے دیں۔ کھانا پورے سال کھاتے ہیں، پورے سال گھومنا پھرنا ہے، لیکن کم از کم ان راتوں کی قدردانی کریں۔ یقین جانیں جو اللہ اتنا مہربان ہے، اس نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب اس شخص پر بددعا کرو جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ اللہ کے نبی نے آمین فرمایا، فرشتوں نے آمین کہا، صحابہ نے آمین کہا، اور علماء نے لکھا ہے کہ غالباً وہ جمعے کا دن تھا، آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جمعے کے دن خطبے کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ بددعا بھیجنے والے اللہ ہوں، آمین کہنے والے اللہ کے نبی ہوں، فرشتے ہوں، صحابہ ہوں، جمعے کا دن ہو، تو یاد رکھیں تباہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا جو بھی وقت رہ گیا ہے اس کو بازاروں ہوٹلوں کی زینت نہ بننے دیں۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ ہم جیسی بھی عبادت کر سکیں، یقیناً وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ساتھ شیطان مردود لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ چوک ہو ہی جاتی ہے۔ لہذا رمضان کے اختتام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کرو۔ صدقۃ الفطر یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو زکوٰۃ دینے کا اہل ہو، اور صرف انہی پر نہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی اولاد بھی صدقۃ الفطر ان کی طرف سے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ گیہوں سے ادا کریں، جو سے ادا کریں، اسی طرح کھجور سے ادا کریں، کشمش سے ادا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنی مالی حالت جانتا ہے، اس اعتبار سے ادا کریں کہ جس میں غریبوں کا فائدہ ہو، اور کم از کم اتنا ادا کریں کہ ایک دن غریب کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آپ تو سارے سال اچھا کھاتے ہیں، کم از کم ایک دن تو ایسا ہو کہ غریب بھی اس طرح کا کھائے جس طرح کا آپ کھاتے ہیں۔ لہذا آج کل یقیناً اگر گیہوں کا یا آٹے کی قیمت سستی ہے، کم ہے، تو آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو گیہوں سے ادا کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کھجور سے ادا کریں، کشمش سے ادا کریں، 3.5 کلو کے آس پاس بنتا ہے، آپ اس سے ادا کریں۔ یقیناً اس میں فقراء کا زیادہ نفع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا اس کے لیے وبال کی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، رمضان کے بقیہ لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا